عبداللہ شفیق کہ جو بنگلہ دیش کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں تھے اور پہلے ٹیسٹ کے لیے بھی نہیں تھے، وہ انہیں ری انفورسمنٹ کے طور پر بھیجا گیا۔ انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی، 160 رنز پر وہ ناٹ آؤٹ رہے اور تنے تنہا ویسٹ انڈین بولرز کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب بابر اعظم 88 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ دسمبر 2022 کے بعد سے گزشتہ 35 اننگ سے بابر اعظم نے کوئی سینچری نہیں بنائی ہے، تو کل وہ بدقسمتی سے رن آؤٹ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل MIB سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ۔ آج پورٹ آف اسپین ٹرینیڈاڈ ٹیسٹ کا چوتھا دن ہے اور بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ آج یہ ٹیسٹ میچ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے کہ گزشتہ جو 8 ٹیسٹ میچز پاکستانی کرکٹ ٹیم ہاری ہے، 3 آسٹریلیا میں، 2 ساؤتھ افریقہ میں، 2 بنگلہ دیش میں اور 1 ویسٹ انڈیز میں، آج اس جنکس کو توڑنے کا سنہری موقع ہے، کیونکہ کل جب کھیل ختم ہوا تو ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز میں 103 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس طرح صرف اسے 60 رنز کی سبقت پاکستانی ٹیم پر حاصل ہے۔ لیکن آج کا پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان جلدی سے ویسٹ انڈیز کے بقیہ 4 بیٹسمین آؤٹ کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں پاکستان کی کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ جس طرح کی بولنگ کی ہے، آف اسپنر ساجد خان نے پہلی اننگز میں انہوں نے 4 وکٹیں لیں، دوسری اننگز میں 4 وکٹیں لیں، لیکن سب سے اہم چیز ان کی وہ پارٹنرشپ تھی عبداللہ شفیق کے ساتھ، جس میں انہوں نے 59 رنز کا اضافہ کیا اور اس پارٹنرشپ کی بدولت پاکستانی ٹیم 43 رنز کی برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن ایک مرتبہ پھر وہی کہانی، پاکستان کے ٹیل اینڈرز ایک مرتبہ پھر ناکام رہے۔ ایک ہی اوور میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئیں اور جومیر وارکین، جنہوں نے کہ پاکستانی سرزمین پر جو 2 ٹیسٹ میچز 2025 میں کھیلے گئے تھے ملتان میں، مجموعی طور پر انہوں نے 19 وکٹیں حاصل کی تھیں اور پاکستان کی اس اننگز میں، پہلی اننگز میں انہوں نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور آخر میں دھڑا دھڑ وکٹیں گرتی رہیں اور عبداللہ شفیق 160 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس پچ پر، جو کہ یہاں پورٹ آف اسپین ٹرینیڈاڈ کی پچ ہے، ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں 4 بیٹسمین LBW آؤٹ ہوئے، تو جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یا تو گیند بہت نیچی رہ رہی ہے یا بیٹسمینوں کو کھیلنے میں دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے چانسز بڑے برائٹ ہیں اور پاکستان یہ میچ جیت کر اپنا مورال بھی اپ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو اب انگلینڈ روانہ ہونا ہے، جہاں 19 اگست سے ہیڈنگلے لیڈز میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ شروع ہوگا۔ یہ جیت پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے۔ کل بابر اعظم 88 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ دسمبر 2022 کے بعد سے گزشتہ 35 اننگ سے بابر اعظم نے کوئی سینچری نہیں بنائی ہے، تو کل وہ بدقسمتی سے رن آؤٹ ہو گئے۔ لیکن عبداللہ شفیق کہ جو بنگلہ دیش کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل نہیں تھے اور پہلے ٹیسٹ کے لیے بھی نہیں تھے، وہ انہیں ری انفورسمنٹ کے طور پر بھیجا گیا۔ انہوں نے بڑی اچھی بیٹنگ کی، 160 رنز پر وہ ناٹ آؤٹ رہے اور تنے تنہا ویسٹ انڈین بولرز کا مقابلہ کرتے رہے۔ عبداللہ شفیق کے والد شفیق احمد بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں، پھر ان کے چچا ارشد علی متحدہ عرب امارات کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے اور عبداللہ شفیق کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی وہ بڑے ساؤنڈ ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی، ان کی اس بیٹنگ کی بدولت پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں واپس آیا۔ 2 پلیئرز بلکہ 3 پلیئرز کے اگر ہم نام لیں تو بے جا نہ ہوگا۔ عبداللہ شفیق، ساجد خان اور بابر اعظم، ان سب نے جس طرح کا کھیل پیش کیا اس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی گرفت اس پورٹ آف اسپین ٹیسٹ پر مضبوط ہو گئی ہے اور پاکستان کے لیے بڑے چانسز ہیں۔ ایک مرحلے پر کل پاکستان کا جو اسکور تھا کہ پاکستان کے آخری جو 4 بیٹسمین تھے صرف 17 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ وہی پرانی کہانی کہ پاکستان کے ٹیل اینڈرز جو ہیں وہ آخر میں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد کو، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے کیونکہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جس انداز سے اس نے کم بیک کیا، کہاں 112 رنز پر پاکستان کی 6 وکٹیں گر گئی تھیں اور پھر اس کے بعد سے پاکستان نے جو کم بیک کیا پہلی اننگز میں اور پاکستانی ٹیم نے جو برتری حاصل کی ویسٹ انڈیز کے خلاف، پاکستان نے 387 رنز اسکور کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کافی بہتر انداز سے کھیلی بنسبت ٹاروبا ٹیسٹ کے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پاکستان بیٹنگ کرتا ہے چوتھی اننگز میں، اول تو یہ دیکھنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی اگر پاکستان وکٹیں جلدی گرا دیتا ہے، بقیہ 4 وکٹیں، برینڈن کنگ جنہوں نے بابر اعظم کو رن آؤٹ کیا تھا وہ بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ گر گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اب وہ بیٹنگ کے لیے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کس طریقے سے جو ہے وہ بقیہ 4 وکٹیں حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹارگٹ کتنا ملتا ہے۔ اصل چیز تو یہ اگر پاکستان کو 120 130 رنز کا ٹارگٹ ملا تو مشکل ہو جائے گی اس پچ پر جہاں چوتھی اننگز پاکستان کو کھیلنا ہے، اور عام طور پر پاکستانی ٹیم چوتھی اننگز میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتی۔ لیکن جو بولرز نے خاص طور پر ساجد خان اور پھر ان کے علاوہ علی عثمان لیفٹ آرم اسپنر جنہوں نے سب سے زیادہ بولنگ کی ویسٹ انڈیز کی دوسری اننگز میں، جو بولرز نے بولنگ کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان ویسٹ انڈیز کی بقیہ 4 وکٹیں جلد حاصل کر لے گا۔ اب پاکستان کے لیے ٹیسٹ میچ جیتنا ضروری ہوگا، کیونکہ پاکستان کو جس انداز سے شکست پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیسٹ میچ امپورٹنٹ ہوگا۔ ٹیم میں پھر یونٹی بھی آئے گی، جب شکست ہوتی ہے تو پھر ٹیم بکھر جاتی ہے، لیکن فتح کے بعد ٹیم کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، مورال ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اور انگلینڈ کی سیریز سے قبل یہ بڑا اہم ہے، اور پاکستان کے لیے مواقع ہیں اس سیریز میں۔ اگر پاکستان جیتتا ہے تو انگلینڈ میں بھی جا کر پاکستان کوئی وجہ نہیں جیت سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر محمد عباس کو جو ڈراپ کیا گیا اس پر بھی مختلف حلقے بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی پچ ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولر اس پچ پر نہیں چلے گا، سب سے زیادہ وکٹیں لینے والا بولر ہے اس ٹیم میں محمد عباس، اور اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا تھا۔ بہرحال اس کے ڈراپ ہونے کے باوجود جو ساجد خان نے بولنگ کی، پہلی اننگز میں 4، دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی، تو اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے ساجد خان کی، بڑا جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹنگ کر رہے ہوں چاہے وہ بولنگ کر رہے ہوں۔ اور اب ویسٹ انڈیز کے شامار جوزف پر بھی نظریں مرکوز ہوں گی، کیونکہ وہ جب آتے ہیں، پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی یہی ہوا دونوں اننگز میں کہ وہ جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں، بولرز پر اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بولنگ لائن ڈسٹرب ہو جاتی۔ تو آج بقیہ 4 وکٹیں کیسے پاکستانی بولرز لیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ آج چوتھے دن ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 2-3 برس میں جو ٹیسٹ میچز ہوئے وہ زیادہ تر 4 دن میں ختم ہوئے۔ تو اب اس ٹیسٹ میچ کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔